عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین کی ذات چلنے پھرنے سے، بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، سونے سے پاک ہے۔ عرش رب نے صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بنایا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، آج تک قیامت تک جو جس کو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دہا نہیں۔ اور وہی نور حق، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو ہر کی ہے۔ وہی نور حق، وہی ذل رب، انہی سے ہے سب، انہی کا ہے سب۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے سارا جہان قائم ہے اور قائم رہے گا، اور سب انہی کا ہے۔ نہیں ان کی ملک آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، فقط زمین نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں حضور کی نعت پڑھتی ہیں۔ عرش، فرش، لو، قلم، فرشتے، جن، بشر، ہر ایک مخلوق، جنت میں رہنے والے فرشتے، جنت میں رہنے والے حوریں، ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتی ہے۔ اور وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ غالباً داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات حضور علیہ السلام جس مقام تک پہنچے، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس کبھی نہیں آنا۔ معراج والی رات حضور علیہ السلام نے سود کھانے والوں کو دیکھا، غیبت کرنے والوں کو دیکھا، چوری کرنے والوں کو دیکھا، اور ان کے اوپر جو عذاب مسلط تھے وہ سب کچھ دیکھا۔ اس کے باوجود اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام واپس نہ آتے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے محبت کریں، عشق کریں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ اور سب نور اسے دے نوروں تے او دا نور حضوروں، اونوں تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو ہے۔